بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کا ذکر قرآن مجید میں 11 جگہوں پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں پہلے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، پھر 13 سال بعد حضرت اسحاق کی بشارت دی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر گئے۔ انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا، ابراہیم نے بھی سلام کیا۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم بچڑے کا بنا ہوا گوشت لائے تو فرشتے تھے، کھاتے پیتے کچھ نہ تھے، اگرچہ بظاہر انسان نظر آتے تھے۔ انہوں نے گوشت کی طرف التفات بھی نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ میرے دشمن ہوں گے، کیونکہ اس وقت جس سے کوئی دشمنی کرتا تھا تو اس کے ہاں کچھ نہ کھاتا تھا۔ ان فرشتوں نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ گوشت کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کر، ہم لوط کی قوم کی طرف عذاب دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھی۔ پس ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی، کہ تیرا بیٹا اسحاق ہوگا اور پوتا یعقوب ہوگا۔ بیوی نے کہا، میں کیسے جنوں گی، میں تو بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ واقعی یہ تو تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ رب العزت کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ بلا شبہ اللہ رب العزت ہر طرح قابل حمد ہے اور بہت بزرگ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، جو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر وارد ہوئے اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بڑی تعظیم کی اور ان کی مہمانداری کے لیے جلدی جلدی بچڑے کا گوشت گرم پتھروں پر سینک کر یعنی کباب بنا کر لائے، اور دسترخوان پر خود بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور آپ کی بیوی سارہ کھلانے پلانے میں مشغول ہو گئی، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قیمت دے دیجئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو اور کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، یہ ہے اس کی قیمت۔ حضرت جبرائیل نے میکائیل کی طرف دیکھا، پھر آپس میں کہانی الواقع یہ اس بات کے قابل ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو اپنا خلیل بنائے۔ اب بھی انہوں نے جب کھانا شروع نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیالات گزرنے لگے۔ حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی، ان کی باتوں سے ان کو ہنسی آ گئی۔ پھر فرشتوں نے اصل بات بتا دی، کہا، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو ہلاک کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی دے دی کہ اس نا امیدی کی عمر میں حضرت سارہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ بی بی سارہ نے تعجب کیا کہ میں بھی بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، اور بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا، خدا کے کاموں میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ ایک گھر والوں بیٹے کے بعد پوتا یعقوب بھی ہوگا۔ اس کے 7 دن بعد حضرت بی بی سارہ کو حمل ہوا، اور 9 ماہ کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی تعریف بیان کی، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے۔ بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا کا سننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والے بنا دے۔ اے پروردگار، ہماری دعا سن۔ اے ہمارے رب، تو مجھ کو اور میرے والدین اور کل مومنوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے دعا کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ازلی مشرک ہے، اس کے لیے دعا بیکار ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے دعا کرنی چھوڑ دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے بتویل کی نہایت خوبصورت لڑکی رفقہ سے کرا دی۔ رفقہ کے شکم میں اتھر سے 2 فرزند پیدا ہوئے، عیسو یا عیس اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی محبت بڑے لڑکے کے ساتھ تھی، اور والدہ یعنی حضرت رفقہ کی محبت چھوٹے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نہایت بوڑھے ضعیف البصر ہو گئے تو اپنے بڑے لڑکے سے فرمایا، شکار کر کے لا اور مجھے اچھا کھانا کھلا، میں تیرے لیے برکت کی دعا کروں گا، کیونکہ وہ شکاری تھا۔ حضرت رفقہ سن رہی تھی کیونکہ انہیں چھوٹے لڑکے یعقوب سے محبت تھی۔
اس لیے انہوں نے جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب کو دیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے برکت کی دعا کر دی۔ حضرت عیس جب شکار کر کے آیا اور یہ ماجرا سنا، اس کو یہ بات نہایت ناگوار گزری۔ پھر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگا۔ والد نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ تو اپنے ماموں کے ہاں چلا جا جس کا نام لابان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ پہلے تو حضرت اسحاق علیہ السلام ہمیشہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہتے تھے۔ جب آخری عمر میں بالکل ضعیف ہو گئے اور نظر بھی بالکل ختم ہو گئی تو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 160 سال تھی۔ اپنی والدہ ماجدہ بی بی سارہ کی قبر مبارک کے پاس ملک شام کنان شہر میں دفنائے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، آج ہمارا حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔